الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 29واں پارہ سورہ مرسلات۔ آج کا سبق مرکزی مضمون قیامت کے دن جب انکار کرنے والوں پر حقیقت آشکار ہو جائے گی تو ان سے کہا جائے گا کہ اب اس حقیقت کی طرف چلو۔ علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، کفاتا سمیٹنے والی۔ علم نجعل الارض کفاتا کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو سمیٹنے والی، احیاء زندوں کو، و امواتا اور مردوں کو، احیاء و امواتا زندوں اور مردوں کو۔ کفاتا سمیٹنا یعنی کسی چیز کو اپنے اندر سمیٹ لینا، سنبھال لینا۔ تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ اپنے اندر یا اپنے اوپر زندہ اور مردہ چیز کو سنبھال لیتی ہے، اس کو سمیٹ لیتی ہے، کہ جو اس میں زندہ ہے، ہر وہ زندہ چیز جس کی گروتھ ہوتی ہے، بڑھتی ہے، وہ زندہ ہے، اور جو بڑھتی نہیں وہ مر جاتی ہے، وہ مردہ چیز ہے۔ جب زندہ ہے تب بھی زمین نے اس کو سنبھالا ہوا ہے، اس کے اوپر ہے، اور اسی زمین سے انسان کی بقا ہے۔ ساری غذائیت، ہر چیز اور ہر پھل اللہ تعالیٰ اسی زمین سے پیدا کرتے، اور یہ بذات خود ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر جس زمین پہ رہتے ہیں، جس میں غذائیت ہے، پھر مرنے کے بعد وہی زمین اس کو سنبھال لیتی ہے۔ تو اس سے دفن ہونے کی دلیل بھی ملتی ہے کہ جو مر گیا اس کو دفن کر دیا جائے، دبا دیا جائے زمین کے ساتھ، وہ مل جائے گا، زمین اس کو اپنے جیسا بنا لے گی۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، فِيهَا اس زمین پر، رواسیہ پہاڑ، شامخات بلند و بالا، وَأَسْقَيْنَاكُمْ اور ہم نے پلایا تم کو، ماءً پانی، فراتا میٹھا، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا اور ہم نے اس زمین پر بلند و بالا پہاڑ بنائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اور یہ زمین اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک نشانی ہے۔ پھر اس نشانی پر اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا، عظیم و جثہ پہاڑ بنا دیے، ان کو گاڑ دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کا انتظام کر دیا۔ میٹھا پانی مل جانا پینے کے لیے، سیراب کے لیے، یہ بھی بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی کا کھارا ہونا، کڑوا ہونا، یہ کسی چیز کے لیے بہتر نہیں ہے، نہ پینے کے لیے نہ سیراب کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک ایک چیز یعنی ایک ایک نشانی کو واضح کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے، اس کو یاد کروایا ہے کہ یہ ساری نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہو، اس کی نشانیوں کو، قیامت کے دن کو، کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر جو جھٹلانے والے ہیں قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا انطلقوا تم چلو، الی طرف، ما جو کنتم تم تھے، بھی جس چیز کو، تکذبون جھٹلاتے۔ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون تم چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی قیامت کی طرف، اور وہ اس آگ اور انجام کی طرف اب چلو کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا تم چلو، الی ظل سائے کی طرف، ذی وہ سایہ ہے، ثلاث شعب تین شاخوں والا، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب اس سائے کی طرف چلو جو تین شاخوں والا ہے۔ تین شاخوں والا یعنی سایہ تو ہے ٹھنڈک کے لیے،
سکون کے لیے سایہ حاصل کرنا، مقصد سکون حاصل کرنا، تو جو جہنمی ہوں گے جن کو عذاب دیا جائے گا ان کو بھی ایک سائے کا عذاب ہوگا، اور وہ سایہ 3 قسموں کے اندر یا 3 تہوں میں منقسم ہو جائے گا، اور وہ سایہ دھوئیں کا سایہ ہوگا جو ان کو عذاب کے طور پہ دیا جائے گا۔ کوئی اس میں ٹھنڈک نہیں ہوگی، کوئی اس میں سکون نہیں ہوگا، بلکہ وہ سایہ کیسا ہوگا کہ لا ذلیل، نہ وہ سایہ کرے گا۔ اس کا ایک معنی کیا گیا ہے کہ نہ لا ذلیل، نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی، ولا یغنی، اور نہ وہ فائدہ دے گا، من اللہب، شعلوں سے، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، کہ وہ سایہ نہ ٹھنڈک دے گا اور نہ شعلوں سے کوئی فائدہ دے گا۔ یعنی جو تپش ہے، جو گرمی کی شدت ہوگی، وہ سایہ اس سے کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس سائے میں خود گرمی اور شدت ہوگی، اور اس میں سختی ہوگی، جو ان عذاب دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ سایہ دیا جائے گا۔ پھر اس جہنم میں جو جہنمیوں کو عذاب ہوگا، انہا، بے شک اس میں، یا بے شک وہ آگ، ترمی، پھینکے گی، بشرر، شرارے، چنگاریاں، کالقصر، محل کی طرح، انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ جہنم یا آگ چنگاریاں پھینکے گی محل کی طرح، یعنی اس آگ سے جو نکلنے والی چنگاریاں ہوں گی یا اچھلنے والے شعلے ہوں گے وہ ایک محل کی طرح نظر آئیں گے۔ تھوڑی سی آگ ہو، جلائی جائے، سوکھی خشک لکڑی ہو، تو اس کے ہلانے سے جو شعلے اور چنگاریاں نکلتی ہیں وہ کس قدر ہوتی ہیں، تو پھر وہ جہنم کی آگ ہے، تو اس سے جو نکلنے والی چنگاریاں اور شعلے ہوں گے اچھلنے والے، وہ ایک محل کی طرح نظر آئیں گے۔ کأنہ، گویا کہ وہ جمالۃ، جمل کی جمع ہے، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، گویا کہ وہ جمالۃ، اونٹ ہے، صفر، زرد، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، یعنی وہ چنگاریاں جو اچھلنے والی ہیں، نکلنے والی ہیں، وہ زرد اونٹوں کی طرح نظر آئیں گی۔ یعنی یہ کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو عذاب سے، آگ سے نکلنے والی، اچھلنے والی چنگاریاں، شعلے ہوں گے وہ اس قدر نظر آئیں گے، ان کی کیفیت بہت بڑی ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نشانی کو بتایا، ذکر کیا، واضح کیا، ساتھ ہی کہا کہ ویل ہے، ہلاکت ہے اس دن مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، جو اللہ کی ہر ایک نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔